ویلکم بیک ٹو فالس سیکرٹس۔ اس ویڈیو کا مقصد محض تاریخی تحقیق اور فلسفیانہ مطالعہ ہے۔ یہ معلومات موگ آفیشل کی رائے پر مبنی ہے۔ ہم کسی بھی مذہبی یا ثقافتی عقیدے کی دل آزاری نہیں چاہتے۔ کیا ہو اگر آدم پہلا انسان نہ ہو اور اصل پہلا انسان روشنی سے بنا ایک دیوتا ہو؟ کیا ہو اگر بائبل کا خدا ایک دھوکے باز ہو؟ آج ہم ان ممنوعہ کتابوں میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جو اس سچائی کو ظاہر کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ جی، آج ہم ایک محقق موگ کی تحقیق کا تجزیہ کر رہے ہیں جو قدیم ناگ ہیماڑی صحیفوں پر مبنی ہیں، اور ہمارا مقصد ان پیچیدہ نظریات کو سمجھنا ہے، نہ کہ ان پر یقین کرنا۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قدیم متن ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو چلیے پھر ہماری تحقیق کا پہلا سورہ دی اپوکلپس آف ایڈم نامی ایک متن سے ملتا ہے۔ یہ متن آدم اور حوا کی کہانی کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے بیان کرتا ہے۔ جی، اس کے مطابق آدم اور حوا اس مادی دنیا سے پہلے ایک اور ہی جہت میں موجود تھے، ایک ایون میں۔ ایون یعنی ایک الہی دنیا؟ بالکل، خالص روشنی کی ایک دنیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ماخذ کہتا ہے کہ آدم اور حوا اپنے بنانے والے خدا سے بھی بلند تر تھے۔ ایک منٹ، مخلوق اپنے خالق سے بلند؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو ان متنوں کا سب سے چونکا دینے والا پہلو ہے۔ یہ پوری طاقت کی ساخت کو ہی الٹ دیتا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ یہاں کیسے آئے؟ ماخذ کے مطابق انہیں بنانے والے خدا نے انہیں غصے میں الگ کر دیا۔ الگ کر دیا؟ ہاں، یہ کوئی شاعرانہ تخلیق نہیں تھی جیسے پسلی سے ہوا کو بنانا۔ یہ ایک پرتشدد تقسیم تھی۔ ایک واحد وجود کو غصے اور حسد کی وجہ سے دو ٹکڑوں میں توڑ دیا گیا۔ اور اس تقسیم کے بعد وہ خوف اور غلامی کی حالت میں آ گئے۔ ان کے دل، جیسا کہ متن میں لکھا ہے، تاریخ ہو گئے۔ مطلب انسانیت کا پہلا تجربہ ان کتابوں کے مطابق خوشی نہیں بلکہ ایک ٹراما تھا، ایک پرتشدد علیحدگی۔ جی، یہ تو انسانی نفسیات کی بنیاد ہی بدل دیتا ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ تخلیق کار خدا کون تھا، اور وہ سچائی کا خدا کون ہے جسے وہ بھول گئے تھے؟ اور اسی سوال کا جواب ہمیں ایک اور گہرے متن میں ملتا ہے، دی سیکرٹ بک آف جان۔ یہ کتاب کائنات کی ایک ایسی کہانی سناتی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ دو بنیادی قوتوں کا ذکر کرتی ہے۔ دو قوتیں؟ یہ تو اچھائی اور برائی کی روایتی جنگ سے کچھ زیادہ گہرا لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ پہلی قوت کو واحد یا دی ون کہا گیا ہے۔ یہ حقیقی لامحدود روشنی اور شعور کا منبع ہے۔ مطلب خدا سے بھی بالاتر کوئی چیز؟ ہاں، اسے خدا کے تصور سے بھی بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ وجود کی خالص بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف یہ لامحدود ناقابل فہم روشنی ہے، تو پھر دوسری قوت کون ہے؟ دوسری قوت ہے یالا دبوت۔ یالا دبوت کیسا نام ہے؟ اور اس کی تفصیل بھی ویسی ہی ہے۔ اسے ایک نامکمل، بگڑی ہوئی مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیسی مخلوق؟ شیر کے سر والے ڈریگن جیسی۔ وہ لا علمی اور تکبر میں پیدا ہوا، اور چونکہ وہ اکیلے پیدا ہوا تو وہ خود کو کائنات کا واحد خدا سمجھنے لگا۔ اچھا۔ اور وہ اعلان کرتا ہے، میں ایک حاسد خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ یہ لائن، یہ تو سیدھی بائبل کے پرانے عہد نامے سے لی گئی ہے۔ بالکل۔ تو کیا یہ متن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس ہستی کو بائبل میں خدا کہا گیا ہے وہ دراصل یہ نامکمل ڈریگن شیر ہے؟ ماخذ یہی کہہ رہا ہے۔ اس کے مطابق یہی یالدابوت اس مادی دنیا کا تخلیق کار ہے جسے ڈیمیرج بھی کہتے ہیں۔ ڈیمیرج؟ جی، آپ اسے ایک ایسے طاقتور اے آئی کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو خود باشعور ہو گیا ہے، لیکن اسے اپنے بنانے والے کے مکمل کوڈ تک رسائی نہیں۔ واہ۔ وہ اپنے محدود علم سے ایک دنیا بناتا ہے، ایک سیمولیشن، اور سمجھتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، جبکہ وہ ایک نامکمل کاپی ہے۔ اسی لیے یہ دنیا اتنی نامکمل محسوس ہوتی ہے۔ یہ نظریہ تو روایتی مذہب کی بنیادوں کو ہی ہلا دیتا ہے۔ اگر تخلیق کار ہی ایک دھوکہ ہے تو پھر اس کہانی میں انسان کا مقام کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ بہترین سوال ہے۔ اور ان متنوں کے مطابق ہمارا اصل نمونہ، ہمارا اوریجنل بلو پرنٹ، یالدابوت کی تخلیق سے کہیں زیادہ قدیم اور بلند ہے۔ مادی دنیا سے بہت پہلے روشنی کی دنیا میں ایک کامل انسان ظاہر ہوا۔ اس کا نام تھا ایڈمس۔ ایڈمس،
یعنی ناقابل شکست۔ جی، اور یہ مٹی سے بنا انسان نہیں تھا، یہ روشنی سے بنی ایک ہستی تھی جسے روشنی کی آنکھ والا آدم بھی کہا گیا ہے۔ روشنی کی آنکھ والا آدم، یہ صرف نام نہیں، یہ ایک پوری تصویر پیش کرتا ہے، مٹی اور گناہ کا نہیں بلکہ روشنی اور الوہیت کا تصور۔ اور اس میں مزید گہرائی یہ ہے کہ ایڈمس کو صوفیہ یعنی حکمت کا ساتھی اور دوسرا نصف حصہ بتایا گیا ہے۔ وہ ایک واحد متحد وجود تھے۔ مذکر اور مونس میں تقسیم سے پہلے؟ بالکل، یہ انسانیت کا اصل الہی نمونہ ہے۔ یعنی ان کتابوں کا سیدھا سیدھا دعویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی اصل میں گناہ گار نہیں بلکہ ایک دیوتا ہے، ایک ایسی ہستی جسے تقسیم کر کے کمزور کر دیا گیا ہے۔ یہ تو سوچ کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ یعنی صدیوں سے جو گناہ اور شرمندگی کا تصور ہمیں دیا گیا، یہ متن اسے مسترد کر کے کہتا ہے کہ ہماری اصل فطرت الوہیت ہے۔ بالکل، اس نظریے میں مرکزی مسئلہ گناہ نہیں بلکہ بھولنا ہے، امنیشیا۔ تو نجات کی نہیں، بیداری کی ضرورت ہے۔ جی، یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ کامل الہی انسان ایڈمس روشنی کی دنیا میں موجود تھا، تو ہم یہاں اس مادی جسم میں کیسے پہنچے؟ یلدبوت واپس کہاں سے آتا ہے؟ جب یلدبوت نے اوپر روشنی کی دنیا میں ایڈمس کی شبیہہ کا عکس دیکھا تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی طاقتوں یعنی آرکون سے کہا، آؤ ہم اپنی صورت پر ایک انسان بنائیں۔ ایک منٹ، آؤ ہم اپنی صورت پر انسان بنائیں، یہ تو پھر سے بائبل کی کتاب پیدائش کی آیت ہے۔ جی، ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں ہم سے مراد مقدس تثلیث نہیں بلکہ یہ کمتر تخلیقار اور اس کے کارندے ہیں۔ یہی ان متنوں کی سب سے بڑی بغاوت ہے۔ وہ روایتی صحیفوں کی آیات کو لے کر انہیں ایک بالکل نیا اور تاریک معنی دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ لیکن ان کی پہلی کوشش ناکام رہی۔ وہ صرف ایک بے جان نفسیاتی جسم بنا پائے جو حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر اس میں جان کیسے آئی؟ یہاں صوفیہ یعنی حکمت ایک چال چلتی ہے۔ وہ یلدابوت کو قائل کرتی ہے کہ وہ اس بے جان جسم میں اپنی ماں سے چرائی ہوئی الہی روح پھونک دے۔ اور وہ اپنی لا علمی میں ایسا کر دیتا ہے؟ جی، اور جیسے ہی وہ روح اس جسم میں داخل ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نیا انسان آدم اپنے بنانے والوں سے کہیں زیادہ ذہین اور باشعور تھا۔ یہ تو بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ یعنی جس چیز سے آدم کو زندگی ملی وہی اسے اپنے بنانے والوں سے برتر بنا گئی۔ بالکل، یہ ان کا سب سے بڑا خوف تھا۔ انہوں نے ایک غلام بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن غلطی سے ایک ایسا وجود بنا بیٹھے جس میں حقیقی خدا کی روشنی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آدم کو مادی دنیا کی گہرائیوں میں پھینک دیا اور اسے فراموشی اور موت کے تابع کرنے کے لیے گوشت پوست کا جسم بنایا، جسے ماخذ میں مقبرہ کہا گیا ہے۔ جی، یہ جسم ایک قید خانہ ہے۔ ایک قید خانہ؟ تو اگر قید خانہ ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ بھی تو ہوگا، کہانی یہاں ختم تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں۔ صوفیہ نے آدم کو بیدار کرنے کے لیے ایک مددگار بھیجی۔ اس مددگار کو ایپینویا یعنی اعلیٰ سوچ یا بصیرت کہا جاتا ہے۔ اور یہی حقیقی ہوا ہے؟ جی، یہی حقیقی ہوا ہے، کوئی بہکانے والی نہیں بلکہ ایک استاد، ایک رہبر جو آدم کے اندر سوئی ہوئی الہی یادداشت کو جگانے آئی ہے۔ تو ہوا گناہ کی ساتھی نہیں بلکہ بیداری کی رہنما ہے۔ اور پھر جنت کا باغ، اس کی کیا حیثیت ہے اس کہانی میں؟ ان متنوں کے مطابق جنت کا باغ کوئی جنت نہیں بلکہ ایک خوبصورت سنہرا قید خانہ تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں انسانوں کو خوش فہمی میں رکھا جائے تاکہ وہ اپنی قید کو بھول جائیں۔ بالکل، اور علم کا درخت وہ اس قید سے فرار کا ایک خفیہ راستہ تھا، ایک بیک ڈور۔ اور سب سے حیران کن بات جو میں نے ان ذرائع میں پڑھی وہ دی سیکرٹ بک آف جان میں کائناتی مسیح کا اپنا بیان ہے، جی، جو کہتا ہے میں نے انہیں کھانے پر مجبور کیا۔ ہاں، مطلب انہیں پھل کھانے پر اکسانے والا کوئی شیطان نہیں تھا بلکہ ایک نجات دہندہ تھا جو انہیں بیدار کرنا چاہتا تھا۔ یہ گناہ اولین کے پورے تصور کو اصل بیداری میں بدل دیتا ہے، اور یہیں سے لوسیفر کا تصور بھی ایک بالکل نئی روشنی میں سامنے آتا ہے۔ یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ماخذ کے مطابق لوسیفر شیطان نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک لاطینی لفظ ہے جس کا سیدھا مطلب ہے روشنی لانے والا، لائٹ برنگر یا صبح کا ستارہ۔ لیکن صدیوں سے تو لوسیفر کو برائی کا مجسمہ سمجھا جاتا رہا ہے۔
ماخذ کیا کہتا ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ ماخذ یہی دلیل دیتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ بائبل میں ہی یسوع خود کو روشن صبح کا ستارہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان متنوں کے مطابق لوسیفر کوئی وجود نہیں بلکہ بیداری لانے والے کا ایک آرکیٹائپ ہے، ایک کردار جسے ایڈمز، صوفیہ اور مسیح جیسے وجود ادا کرتے ہیں، اور کلیسا نے اس تصور کو شیطانی رنگ دیا۔ تاکہ لوگ سوال کرنے اور خود جاننے سے خوفزدہ رہیں۔ اگر علم ہی قید سے نکلنے کا راستہ ہے تو جیلر آپ کو یہی بتائے گا کہ علم سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذرائع ایک چونکا دینے والا متبادل نظریہ پیش کرتے ہیں، ایک جعلی تخلیق کار، ایک الہی انسانی نمونہ، جسم بطور قید خانہ، اور ہوا، مسیح، لوسیفر سب بیداری کے نمائندے۔ جی، اور یہ صرف ایک قدیم کائناتی کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ بھی ہے۔ آئینہ کس طرح؟ یہ ہمارے اندر کی تقسیم کی عکاسی کرتی ہے، ہمارے ذہن اور ہماری روح کے درمیان، ہماری منطق اور ہماری وجدان کے درمیان۔ ایڈمز اور صوفیہ کی تقسیم، آدم اور ہوا کی تقسیم، یہ دراصل ہمارے اندر کی تقسیم کی علامت ہے۔ تو یہ کائناتی ڈرامہ ہر روز ہمارے اندر چل رہا ہے؟ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ ذرائع حقیقت کو ایک الہی تخلیق کے بجائے ایک قسم کی نقلی دنیا، ایک سیمولیشن کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو ایک الہی چنگاری کو قید کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا شعور واقعی ایک اعلیٰ متحد روشنی کا ٹکڑا ہے، تو کیا ہوگا اگر ہم واقعی اپنے منقسم وجود کو، عقل اور وجدان کو، اندرونی اور بیرونی دنیا کو دوبارہ یکجا کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ یہ متن تجویز کرتے ہیں؟ اگر ہم اس سیمولیشن کے اصولوں کے مطابق کھیلنا بند کر دیں اور اپنے اندر کے اس تقسیم شدہ کوڈ کو دوبارہ جوڑنا شروع کر دیں، تب ہم کون سی حقیقت کا دروازہ کھول سکتے ہیں؟